دی گریٹ وال آف چائنا، اس دیوار کو چائنا کے ایک الیکٹریکل انجینئر ڈونگ یاہوئی نے 1985 میں اپنے 2 دوستوں کے ساتھ پیدل چل کر عبور کیا تھا اور ان کی یہ پیدل واک 508 دن میں ختم ہوئی تھی۔ ذرا سوچئے کہ جس دیوار کو پیدل چل کر عبور کرنے میں 508 دن لگ گئے تھے، اس دیوار کی کنسٹرکشن میں کتنی محنت لگی ہوگی۔ ہزاروں صدیاں گزرنے کے باوجود یہ دیوار اپنے اندر کون سے راز چھپائے ہوئے ہے؟ کون تھے وہ لوگ جنہوں نے اتنے مشکل تعمیراتی کام کو مکمل کیا، اور آخر اتنی بڑی دیوار کو بنانے کا مقصد کیا تھا؟ یہی تمام فیکٹس اس ویڈیو میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ چائنا کے 9 صوبوں سے گزرنے والی یہ عظیم الشان دیوار خوفناک گھنے جنگلات، اونچے اونچے پہاڑ کی چوٹیوں اور گرم تپتے صحرا سے ہو کر گزرتی ہے۔ انسانوں کے بنائے ہوئے اس سب سے بڑے اسٹرکچر کو دیکھنے کے لیے نہ تو کوئی ڈرون کام آ سکتا ہے اور نہ ہی کسی پلین سے اس دیوار کو پورا دیکھا جا سکتا ہے، بلکہ اس دیوار کو پورا دیکھنے کا بس ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ ہے زمین سے 500 کلومیٹر دور آؤٹر اسپیس میں گھومنے والی سیٹلائٹ، جہاں سے اس دیوار کی مکمل تصویر کیپچر کی جا سکتی ہے۔ قدیم زمانہ قبل از مسیح میں چائنا بہت سی چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں بٹا ہوا تھا، اور ان تمام اسٹیٹس نے اپنے بارڈرز کو دشمن سے سیکیور کرنے کے لیے بڑی بڑی دیواریں تعمیر کر رکھی تھیں۔ لیکن 221 قبل از مسیح سے 206 قبل از مسیح کے درمیان چنگ شی ہوانگ نامی بادشاہ جب چین کا شہنشاہ بنا تو اس نے تمام چینی ریاستوں کو اکٹھا کر کے متحدہ سلطنت چین کی بنیاد رکھی، اور چین شی کے دور میں ہی مختلف ریاستوں کی سرحدوں کو ملا کر ایک بڑی اور عظیم الشان دیوار بنانے کا کام شروع کیا گیا۔ چین شی کے بعد مختلف بادشاہوں کے عہد میں اس دیوار کی مضبوطی اور لمبائی میں اضافہ کیا جاتا رہا۔ دی گریٹ وال آف چائنا ایک دیوار نہیں ہے، بلکہ کئی دیواروں کا مجموعہ ہے جنہیں ایک دوسرے سے جوڑا گیا ہے۔ 2012 میں ایک آرکیالوجیکل سروے میں یہ بات سامنے آئی کہ اس دیوار کی ٹوٹل لینتھ 13,171 میل یعنی 21,196 کلومیٹر بنتی ہے۔ زمانہ قدیم میں منگول خانہ بدوش حملہ آور اکثر چین اور اس کے آس پاس کے علاقوں پر حملے کرتے رہتے تھے۔ لوٹ مار اور قتل و غارت ان منگولز کا معمول تھا۔ 1234 میں چین ڈائنیسٹی کو چنگیز خان نے اقتدار سے ہٹا کر چین میں منگول سلطنت کی بنیاد رکھی۔ چنگیز خان کی یہ وحشی فوج دیوار چین کو روند کر نارتھ بارڈر سے چین میں داخل ہوئی تھی، لیکن پھر 1368 میں دوبارہ سے منگ ڈائنیسٹی نے منگولوں کو چین سے نکال دیا، اور نارتھ بارڈر کو مضبوط بنانے کے لیے سن 1420 میں اس عظیم دیوار کا کام دوبارہ شروع ہوا۔ بیجنگ سے 100 کلومیٹر دور جنگ شین لن کے پہاڑوں میں اس دیوار کا وہ حصہ گزرتا ہے جو کئی صدیاں گزرنے کے باوجود اپنی اوریجنل حالت میں موجود ہے۔ جنگ شین لن سے یہ دیوار انتہائی اونچے پہاڑوں سے ہو کر گزرتی ہے، اور اس دیوار کے ہر 100 فیٹ کے بعد اس پر بڑے بڑے واچ ٹاورز موجود ہیں۔ ہر واچ ٹاورز میں بڑی کھڑکیاں لگائی گئی ہیں جو اسے ہوادار بنانے کے لیے رکھی گئی تھیں۔ ان واچ ٹاورز پر رہنے کے لیے کم از کم 50 لوگوں کی جگہ موجود ہے۔ ایکسپرٹس کے مطابق اس پوری دیوار میں ایسے 25,000 واچ ٹاورز موجود ہیں جو 14ویں صدی سے 17ویں صدی کے درمیان منگ ڈائنیسٹی کے دور حکومت میں بنائے گئے تھے۔ ان واچ ٹاورز کو دشمن کے حملے سے آگاہ کرنے کے لیے ایک مقام سے دوسرے مقام تک سگنلز بھیجنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ اگر کسی مقام پر دشمنوں کا حملہ ہو جاتا تو آگ جلا کر باقی ٹاورز تک اس حملے سے متعلق خبر دی جاتی۔ ایک اندازے کے مطابق اس دیوار کی تعمیر میں 8 لاکھ سے زائد لوگوں نے کام کیا، جن میں 3 لاکھ تربیت یافتہ فوج کے لوگ، 5 لاکھ عام چینی شہری تھے۔ اس دیوار کے میٹیریل میں ریت، چونے، لکڑی اور پتھر کا استعمال کیا گیا۔ اس دیوار میں لگائی گئی اینٹوں کی تعداد 3 ارب 87 کروڑ بتائی جاتی ہے۔ مختلف مقامات پر یہ دیوار 25 اور کہیں 50 فیٹ بلند ہے، اور چوڑائی 15 سے 30 فیٹ بتائی جاتی ہے۔ ایک اندازے کے مطابق اس دیوار کی تعمیر پر جو رقم خرچ کی گئی وہ آج کے مطابق 95 ارب ڈالر بنتی ہے۔ ایک نئی رپورٹ کے مطابق گریٹ وال آف چائنا کا 40% حصہ ٹوٹ کر غائب ہو چکا ہے۔ صرف منگ ڈائنیسٹی کی دور حکومت میں بنائی گئی دیوار کی تعمیر کے دوران 4 لاکھ لوگ اپنی جانیں کھو بیٹھے تھے۔ یہ مانا جاتا ہے کہ جن لوگوں سے یہ دیوار بنوائی جاتی تھی ان سے زبردستی یہ کام کروایا جاتا تھا۔ اس تعمیر کے دوران اتنے زیادہ لوگوں کی موت کی وجہ سے اس دیوار کو دی لانگیسٹ گریو یارڈ آف دی ورلڈ یعنی دنیا کا سب سے طویل قبرستان بھی کہا جاتا ہے۔ ایسا کہا جاتا ہے کہ اس دیوار کے بنیادوں کی تعمیر انسانی ہڈیوں سے کی گئی۔ کچھ مقامات پر انسانی ہڈیاں بھی ملی ہیں، لیکن ریسرچرز کے مطابق یہ ہڈیاں ان مزدوروں کی ہیں جنہوں نے اس تعمیر میں حصہ لیا تھا، اور اس مفروضے کی سچائی آج تک ثابت نہیں ہو سکی ہے۔ اس دیوار کے متعلق ایک لوک داستان بھی مشہور ہے جس میں ایک مینگ جیاگنو نامی لڑکی دیوار چین کی تعمیر
ڈیلیوری کے دوران اپنے شوہر کو ڈھونڈنے نکلی۔ موسم اور سفر کی تکالیف برداشت کر کے تھکی ہاری جب وہ دیوار کے پاس پہنچی تو اسے بتایا گیا کہ اس کا شوہر مر چکا ہے۔ وہ لڑکی مینگ یہ سن کر اتنا روئی کہ اس کے آنسو سے دیوار کا ایک حصہ ڈھہ گیا۔ اس کہانی پر کئی لوک گیت بھی لکھے گئے ہیں اور یہ داستان کئی چینی کتابوں میں بھی موجود ہے، لیکن یہ صرف ایک افسانوی کہانی ہے اور ایسا ممکن نہیں ہے۔ 1987 میں یونیسکو نے گریٹ وال کو عالمی ورثے کی لسٹ میں شامل کیا اور ٹھیک 20 سال بعد 2007 میں اس دیوار کو دنیا کے جدید 7 عجوبوں میں شامل کر لیا گیا۔ دی گریٹ وال آف چائنا کی قدیم دور میں تعمیر کا مقصد چین کو منگول فوجوں سے بچانا تھا اور آج یہ دیوار ایک فیمس ٹورسٹ ڈیسٹینیشن بن چکی ہے۔ آج بھی لاکھوں ٹورسٹ اسے دیکھنے چین کا رخ کرتے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق ہر سال 10 ملین سے زیادہ ٹورسٹ اس دیوار کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ اس دیوار کا سب سے مشہور ٹورسٹ پوائنٹ بیجنگ میں ہے، جہاں ہر سال ایک میراتھن ریس منعقد کی جاتی ہے جس میں 2500 لوگ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں۔ چائنا ہر سال 99 ملین یوان دی گریٹ وال آف چائنا کے ٹورزم سے کماتا ہے۔ اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ویڈیو اگر پسند آیا تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن ضرور دبائیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔